الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 273 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کی، چلنے پھرنے کی زمین میں۔ خیال کرتا ہے انہیں جاہل کہ یہ مالدار ہیں بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اے حبیب، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی شکل سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، اور جو کچھ تم کرو گے اپنے مال سے خرچ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلی آیت میں کل بات کی گئی تھی کہ اس سے پہلے 272 نمبر آیت میں غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات سے عطا کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر ہے، خصوصی لوگوں کا ذکر ہے جو ایسے خیرات، ہدیہ، صدقات کے صحیح مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ جو پیسے طے کر کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، یا جن کا ذریعہ معاش جو ہے، جنہوں نے دین بنایا ہوا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ اس میں وہی لوگ شامل ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ جن پہ یہ آیت اتری ہے وہ بھیک نہیں مانگا کرتے تھے۔ جو لوگوں سے طے کر کے منتیں سماجتیں کر کے بھیک مانگتے ہیں یا ادھر ادھر سے سفارشیں کرا کے کسی جگہ پہ لگتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہیں شامل۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں یہ وہ فقیر ہیں اللہ کے جو قرآن و حدیث کو یاد کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، فرقہ واریت سے پرہیز کرتے ہیں، کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے۔ یہاں یہ وہ لوگ مراد ہیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ روزی کمانے کا فکر کریں۔ انہیں اگر فکر ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ دنیا کو انہیں کوئی خوف نہیں ہے، دنیا ان کے سامنے ایک حقیر چیز ہے۔ صحابہ سارے دیکھ لیں، اہل بیت دیکھ لیں، اولیاء کرام دیکھ لیں، صالحین دیکھ لیں، صدیقین دیکھ لیں۔ حضرت موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، دار فانی سے رخصتی سے پہلے، تو حضرت داؤد طائی 300 سال بعد، ابو القاسم برگانی، ذنون مصری، ابو یوسف، اربع امام، یہ سارے بہت سارے لوگ ہیں، ایک تھوڑے ہی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اس کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد ہمایوں میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل خانہ تھے، اور نہ کوئی سر چھپانے کے لیے جھونپڑا تھا۔ یعنی یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے تھے، وقت نہیں ہوتا تھا ان کے پاس ذمہ داریاں اٹھانے کا دین کی خاطر۔ وہ بارگاہ جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے
اور جس کام کے لیے انہیں حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے، جہاں کہیں جہاد کی ضرورت پڑتی یہی سر پہ کفن باندھ کر تو آگے آگے ہوتے، بے خوف و خطر حاضر ہو جاتے، اور جب فارغ ہوتے تو قرآن مجید یاد کرتے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی حدیث پاک کو حفظ کیا کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چبوترا چھپر، یہاں ہم کہیں گے چھپر تھا، اب چبوترا بن گیا ہے، چھپر بنوایا گیا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، گویا یہ جانتے ہی نہیں تھے ہاتھ پھیلانا، جیسے گزرتی خاموشی سے گزار دیتے، صبر سے گزار دیتے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کئی دن فاقہ مانگتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ تا قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے، تم نظر رکھو، یہ دین فروشوں کو پیسے نہ دیا کرو، ان کو یہ قربانی کی کھالیں، یہ کھل کھانے والے ہیں، یہ زکوٰۃ کھانے والے جو بیت المال کا حصہ ہے یہ اس زمرے میں شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف حکم اس صحابہ صفحہ کے ساتھ قیامت تک جو لوگ آئیں گے جو دین کی ایسی خدمت کریں آپ کو نظر آتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اب تو جو لوگ اب بھی اس طرح مشغول رہتے ہیں جیسے صحابہ صفحہ رہتے تھے، یہ پیرامیٹر ہے، اور انہیں کسب معاش کے لیے وقت نہیں ملتا، ان کے متعلق یہی حکم ہے، ان کی ضروریات زندگی پہ تم خود نظر کو، وہ تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ الحافہ ہے، لا یسألون الناس الحافہ، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یہ الحافہ لحاف سے ہے، جیسے لحاف سردیوں میں اوپر لیں وہ جسم کو لپٹ جاتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح لپٹتے ہیں، لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، ان سے اپنے کام نکلواتے ہیں، پیسے طے کر کے آتے ہیں، کہیں محفل میں نعت پڑھنی ہے یا خطاب کرنا ہے، یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس آیت سے خارج ہے، بلکہ یہ آگے جو آیت ہے سزا کے مستحق، آگے آپ حدیثیں سنیں، کیونکہ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے، چاہے وہ ایسے ہاتھ پھیلایا جائے یا کسی تعویذ کے ساتھ ہاتھ پھیلایا جائے، وہ بہانہ بازی کی جائے، وہ بھی بڑے بہانے کرتے ہیں جو سامنے بھیک مانگتے ہیں، جی میں بیوہ ہوں، یہ میرے بچے یتیم ہیں، جی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جی میرا گھر گر گیا، جی اس طرح کے بہانے مارتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، یہ جو آپ کو سڑکوں پہ چوکوں پہ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بھیک مانگنے کی سخت مذمت میں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا ترجمہ سننے وقت کم ہے، کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت جو اسے ملے اس سے صدقہ بھی کرے، خود بھی کھائے، اور اس سے بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو لوگوں سے مانگتا پھرے، کسی کا دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں جس کا ترجمہ یوں ہے، ابھی ٹائم ہے میں عربی پڑھتا ہوں، حدیث پاک عربی میں پڑھتا ہوں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سال الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل منه او يستكثر۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ یہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب النہا عن المسلہ، جلد 1 صفحہ 333، یہ ریفرنس ہے حدیث کا۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک جو مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، سارے دین فروش سنیں، وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ جو لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا، ہم یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو پروفیشنل بھکاری ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، اس نے ذریعہ معاش بھیک بنایا ہوا تھا، چاہے دین کے علاوہ۔ جو پروفیشنل پیشہ ور بکاری ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو حدیثوں میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ پیشہ ور بکاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اپنے ہاتھوں سے روزی کمانے کی دین کے علاوہ، چونکہ دین سے روزی نہیں کما سکتے، یہ خاص لوگ ہیں جن کا یہاں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصحاب صفہ سے یا کمپیئر کریں پھر اس کو، اگر اس میں سے تھوڑا سا کوئی بات ہے تو کوئی بات نہیں، تو جو ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمیں اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کمانے، ہنر سے، پیشے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی ہم بجائے دین فروش بنانے کے ان کو ہنر سکھائیں، تعلیم دیں، جس سے وہ روزی کمائیں جو کہ حلال ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔